بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع میں ہماری کائنات بہت گرم اور گھنی تھی۔ جیسے جیسے کائنات ٹھنڈی ہوتی گئی، الیکٹرونز نے نیوکلیائی کے ساتھ ری ایکشن کیا، جس کے نتیجے میں پہلے ایٹمز بنے۔ چند سو ملین سال بعد پہلے ستارے اور پھر آخر کار کہکشائیں نمودار ہوئیں۔ لیکن وہ کیسے تشکیل پائے، یہ چیز ہمیں سمجھنے میں مدد دے گی، جسے 10 بلین ڈالر کی ٹائم مشین کہا جا رہا ہے، جس پہ عرصہ 20 سالوں سے ناسا کے سائنسدان کام کر رہے تھے۔ سامعین، تصور کریں کہ آپ زمین سے 65 ملین نوری سال دور ہیں، یعنی کہ آپ ورگو کلسٹر میں موجود ہیں، اور آپ کے پاس ایک بہت ہی طاقتور دوربین یعنی کہ ٹیلیسکوپ ہے، جسے آپ زمین کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایک نظر ڈالتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے سیارے پر ڈائناسور کیسے نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ ہمیں راستے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ٹیلیسکوپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آئیے اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں مزید کچھ اور جانتے ہیں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ذرا ان کے پرائمری مررز کے سائز کا موازنہ دیکھیں، اور پھر بھی جیمز ویب کا پرائمری مرر کا جو وزن ہے وہ 113 کلو گرام ہلکا ہے ہبل ٹیلیسکوپ کے پرائمری مرر سے۔ سامعین، کیونکہ یہ ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ میں کام کرتی ہے، یعنی کہ انفرا ریڈ لائٹ میں کام کرتی ہے، تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انفرا ریڈ لائٹ کیا ہوتی ہے۔ انفرا ریڈ ریڈیشن یا انفرا ریڈ لائٹ ریڈینٹ انرجی کی ایک قسم ہے جو ہیومن آئیز سے انویزیبل رہتی ہے، لیکن ہم اسے فیل کر سکتے ہیں ان دا فارم آف ہیٹ۔ کائنات میں موجود تمام آبجیکٹس کسی نہ کسی لیول کی انفراریڈ ریڈیشن خارج کر رہے ہیں، لیکن جو ان میں سب سے زیادہ دو سب سے اہم آبجیکٹس ہیں جو کہ انفراریڈ ریڈیشن کے مین سورسز ہیں، وہ سورج اور آگ ہیں۔ انفراریڈ لائٹ یا انفراریڈ ریڈیشن کے بارے میں اب آپ لوگ کچھ سمجھ چکے ہوں گے، تو آئیے اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے۔ انفراریڈ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی ایک قسم ہے۔ جب بھی ایٹمز انرجی کو ایبزارب اور پھر ریلیز کرتے ہیں تو بہت بڑے نمبرز میں فریکوینسیز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ ان فریکوینسیز کو میں ہائیسٹ سے لوئسٹ آرڈر کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس کس نمبر پہ کون کون سی فریکوینسی جنریٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے، پہلے نمبر پہ جو ہائیسٹ فریکوینسی ہے وہ ہے گیما ریز، اس کے بعد ہے ایکس ریز، تھرڈ پوزیشن پہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن موجود ہے، فورتھ پوزیشن پہ ہے جی ویزیبل لائٹ، وہ لائٹ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے جی انفرا ریڈ ریڈیشن، اس کے بعد مائکرو ویوز، اور سب سے لاسٹ پہ جو سب سے لوئسٹ فریکوینسی ہوتی ہے وہ ہے جی ریڈیو ویوز کی۔ یہ تمام ریڈیشنز مل کے جو اسپیکٹرم بناتی ہیں اسے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم ٹیلیسکوپ کے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ سامعین، یہ ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ اسپیکٹرم میں کام کرتی ہے۔ انفرا ریڈ ریڈیشن ڈسٹ کلاؤڈز میں گھس سکتی ہے، یعنی کہ یہ دھول کے بادلوں میں بھی گھس سکتی ہے اور ہمیں ستاروں کو اپنے اندر بنتے ہوئے دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، یا ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم ڈسٹ کلاؤڈز کے اندر جو موجود ستارے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری کائنات میں آبجیکٹس کے درمیان خلا پھیلتا ہے اور اسی طرح روشنی بھی پھیلتی ہے۔ جیسے جیسے پہلے ستاروں اور کہکشاؤں کی روشنی ہماری سمت سفر کرتی ہے،
اس کی لہریں لمبی ہوتی جاتی ہیں اور روشنی انفراریڈ ہو جاتی ہے، جسے ریڈ شفٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ رات کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بس اتنا جان لیں کہ اس آسمان میں بہت سے ستارے اور کہکشائیں موجود ہیں جن کی روشنی پھیلی ہوئی ہے اور پوشیدہ ہو گئی ہے، یا آپ کے دیکھنے کے لیے بہت کم رہ گئی ہے، یا آپ اس کو ادر ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انویزیبل ہو گئی ہے، جسے ہیومن آئی نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس روشنی کا پتہ کیسے لگا سکتا ہے؟ JWST کی مدد ایک بڑے سے آئینے سے کی جائے گی، جس سے جمع ہونے والی روشنی کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ جتنی زیادہ روشنی، تصویر اتنی ہی تفصیلی ہوگی۔ آئینہ 18 ہیگزاگونل سیگمنٹس کے ساتھ بنایا گیا ہے اور ہر ایک 1.32 میٹر ڈایا میٹر رکھتا ہے۔ سامعین، یہ ہیگزاگونل سیگمنٹس یا جو ہیگزاگونل شیپ میں یہ پرائمری مرر ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اسے زمین پر فولڈ کرنے میں آسانی ہو اور اسی طرح جب یہ اسپیس میں بھیج دیا جائے تو اسے انفولڈ بھی کیا جا سکے۔ پھر اس پرائمری مرر کا جو فوکس ہے، اسے 1 سے 10,000 کی ایکوریسی کے ساتھ مختلف سیگمنٹس کو شفٹ کر کے کیلیبریٹ کیا جائے گا۔ 1 سے 10,000 کی ایکوریسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ یا یہ مرر انسانی بال کی موٹائی کا 10,000واں حصہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ روشنی کو سیکنڈری مرر پر جمع کیا جائے گا، پھر اسے ریفلیکٹ کر دیا جائے گا سائنٹیفک ٹولز کی جانب۔ سائنٹیفک ٹولز اس لائٹ کو مزید فلٹر کریں گے اور اس کے بعد وہ اسے انتہائی حساس انفراریڈ ڈیٹیکٹرز کی جانب بھیج دیں گے۔ یہ انفراریڈ ڈیٹیکٹرز اس لائٹ یا ان فوٹونز کو الیکٹرک وولٹیج میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ ٹیلیسکوپ بیسیکلی 4 آلات سے لیس ہے، یعنی کہ یہ 4 ٹولز کے ساتھ اکوپڈ ٹیلیسکوپ ہے۔ پہلا ٹول ہے NIR کیم، جسے نیئر انفراریڈ کیم کہا جاتا ہے۔ یہ کیمرہ نیئر انفراریڈ رینج میں ٹیلیسکوپ کا پرائمری امیجر بھی ہے۔ اس میں موجود 10 سینسٹیو ڈیٹیکٹرز اسے پہلے ستاروں اور کہکشاؤں کی روشنی کا پتہ لگانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ NIR کیم میں کرونوگرافز بھی موجود ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرونوگرافز کیا ہیں، تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کرونوگراف کیا ہوتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ اپنے ہاتھ سے سورج کو بلاک کر رہے ہیں۔ روشنی کو روک کر آپ اپنے آگے کی سڑک دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کرونوگراف بالکل اسی طرح کے اصول کی پیروی کرتا ہے۔ یہ فنکشن ریسرچرز کو زیادہ ہلکے سے روشن ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایگزو پلینٹ کی تصاویر لینے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ لیکن NIR کیم ہمیں وہ سب کچھ نہیں دکھا سکتا جو اس سیارے کی طبعی خصوصیات کے بارے میں ہمیں بتائے، یعنی کہ ہم اس کیمرے کی مدد سے کسی بھی سیارے کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں نہیں جان سکتے، جیسا کہ کیا وہاں پانی موجود ہے، کیا وہاں کوئی ایٹماسفیئر یا ہوا موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ NIR کیم ہمیں نہیں بتا سکتا۔ لہٰذا NIR اسپیک نامی ایک اور ٹول اسی رینج کے ساتھ کام کرے گا۔
سامعین، کسی بھی آبجیکٹ سے خارج ہونے والی روشنی کے اسپیکٹرم کا مطالعہ کر کے ہم اس آبجیکٹ کا میس، اس کا ٹیمپریچر اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں پتہ چلا سکتے ہیں۔ کسی بھی آبجیکٹ کے ایٹم اور مالیکیول کالی لکیروں کی شکل میں اسپیکٹرم پر اپنا نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سب سے کم روشنی کا تجربہ کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو 100 گھنٹے سے زیادہ تک اس آبجیکٹ کو گھورنا ہوگا، جو کہ ایک لمبا ٹائم ہے۔ یقیناً سائنسدانوں نے 10 سال بیکار نہیں گزارے۔ کسی ایک آبجیکٹ پر ٹیلیسکوپ کے وسائل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے NIR اسپیک ایک سپر پاور سے لیس ہے، جو ایک ساتھ سینکڑوں آبجیکٹس کی اسپیکٹروسکوپی فراہم کرتی ہے، جو کہ مائکرو شٹر سسٹم کے نام سے ایک نئی ٹیکنالوجی تیار کر کے حاصل کی گئی ہے۔ یہ سسٹم 250,000 شٹروں سے بنا ہے جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی قصبے یا شہر میں رات کے آسمان کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کا موازنہ اس سے کیا ہے جو آپ دیہی علاقوں میں رات کو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ شاید فرق بتا سکتے ہیں۔ یہ شہر میں روشنی کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا مائکرو شٹر سسٹم غیر متعلقہ روشنی کو روک دے گا، جس سے ہم سب سے زیادہ ہلکی روشنی والی چیز کو دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد روشنی کو اسپیکٹرم میں ڈسپرس کیا جائے گا اور ڈسپرشن کے بعد اس روشنی کو ڈیٹیکٹرز کی جانب بھیج دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آؤٹر اسپیس میں کتنی روشنی موجود ہے؟ خلا میں روشنی کی ایک بہت بڑی مقدار موجود ہے، اور صرف متعلقہ روشنی کو پکڑنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو مسلسل مختلف ٹارگٹس کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا۔ یہ کام FGS سینسر کی مدد سے ممکن ہوگا۔ سامعین، کینیڈین اسپیس ایجنسی کے سائنسدانوں نے نیئر انفراریڈ امیجر اور سٹلٹ لیس اسپیکٹروگراف بھی تیار کیا ہے، جو قریب کی انفراریڈ روشنی میں تصویریں بھی لیتا ہے اور اسپیکٹروسکوپیوں کو پکڑتا ہے۔ لیکن ہم دھول کے گھنے بادلوں سے کیسے نمٹ سکتے ہیں جو دیکھنے میں رکاوٹ پیدا کریں گے؟ نیئر انفراریڈ لائٹ ان میں گھسنے کے قابل ہو سکتی ہے، اور یہیں ہمارا آخری ٹول آتا ہے، میری یعنی کہ MIRI۔ سامعین، MIRI ایک کیمرہ اور ایک اسپیکٹروگراف سے بھی لیس ہے، لیکن یہ انفراریڈ روشنی کی ایک مختلف رینج میں کام کرتا ہے۔ اس میں سے نکلنے والی لمبی لہریں جو دھول کے گھنے بادلوں میں بھی گھس سکتی ہیں۔ اس کے حساس ڈیٹیکٹرز ہیں جو ہمیں دور دراز کہکشاؤں، نئے بننے والے ستاروں اور کومیٹس سے نکلنے والی ریڈ شفٹڈ لائٹ کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ سامعین، اس ٹول کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس ٹول کو 6.7 کیلون یا -266.6 سیلسیس پر ٹھنڈا نہیں کیا جاتا، یہ اپنی حرارت یا اپنی ہیٹ خود حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے کرائیو کولر نامی ایک اضافی کولنگ سسٹم بھی تیار کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایک نفیس ریفریجریٹر ہے جس میں ہیلیم پائپوں کے ساتھ سفر کرے گی، یعنی کہ جس کے پائپس میں ہیلیم ہوگی۔ نتیجے کے طور پر MIRI کو صحیح درجہ حرارت پر ٹھنڈا کرے گی۔ لیکن اب ہمیں ایک مختلف مسئلہ درپیش ہے۔ سورج، چاند اور زمین کی حرارت پھیل رہی ہے، اور اس مسئلے کے حل کے طور پر انجینئرز نے ٹیلیسکوپ کے لیے ایک ناقابل یقین پیسیو کولنگ سسٹم بھی تیار کیا ہوا ہے۔ یہ پیسیو کولنگ سسٹم بنیادی طور پر سن شیلڈ ہے۔ اس سن شیلڈ کا سائز 21 میٹر لمبا اور 14 میٹر چوڑا ہے۔
یہ شیلڈ 5 تہوں سے بنی ہوئی ہے جس میں مٹیریل کی ہر تہ کے درمیان سپیس ہوتی ہے تاکہ وہ مؤثر طریقے سے ٹھنڈا ہو سکیں۔ ہر ایک تہ ایک خاص فلم سے بنائی گئی ہے جو بہت زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس مٹیریل کو کیپٹون کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر لیئر کو ایلومینیم کوٹ بھی کیا گیا ہے اور پہلی 2 لیئرز کو تو ڈوپڈ سلیکون کا اضافی کوٹ بھی کیا گیا ہے تاکہ زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے کے قابل ہو۔ سن شیلڈ کے لیے دوربین کو سورج، چاند اور زمین سے چھپانے کے لیے ہماری جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو زمین سے 1.5 ملین کلومیٹر دور جانا پڑے گا۔ سامعین، ویسے میں آپ کو ریفرنس کے طور پر یہ بتاتا چلوں کہ ہبل ٹیلیسکوپ زمین سے صرف 547 کلومیٹر دور ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ لاراجی 2 کے نام سے ایک خاص مقام تک سفر کرے گی۔ یہ نظام شمسی کے ان 5 مقامات میں سے ایک ہے جہاں کشش ثقل یعنی کہ فورس آف گریوٹی آبجیکٹس کو زمین کی نسبت ایک مقررہ پوزیشن میں رہنے دیتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے فولڈنگ مرر کے بارے میں کیسے بات کی تھی؟ اسی طرح یہ سن شیلڈ اور دیگر کئی اجزاء بھی فولڈیبل ہوں گے۔ اس طرح سائنسدان ٹیلیسکوپ کو تہ کر کے اسے آریان 5 راکٹ میں پیک کر سکتے ہیں جو کہ ٹیلیسکوپ کو خلا میں پہنچانے کی صلاحیت رکھنے والا سب سے قابل اعتماد راکٹ ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سب سے دلچسپ چیز یعنی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے امکانات۔ ہم نے پہلے ہی گلیکسیز میں موجود ستاروں سے خارج ہونے والی مدھم انفراریڈ روشنی کو پکڑنے کی اس کی صلاحیت کا ذکر کیا ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ساتھ چاند کے فاصلے پر بمبل بی کے ہیٹ سگنیچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بمبل بی کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیٹرن واحد سیارہ نہیں جس کے حلقے ہیں یا جس کے رنگز ہیں؟ یورینس، نیپچون اور جوپیٹر کے بھی پاس رنگز موجود ہیں۔ ان تینوں سیاروں کے رنگز ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ ویزیبل لائٹ یا ویزیبل اسپیکٹرم کے اندر ان کے جو رنگز ہیں وہ سیاہ اور غیر واضح ہیں۔ انفراریڈ رینج میں ٹرانزٹ طریقہ استعمال کرتے ہوئے ٹیلیسکوپ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ ان 4 سیاروں کے گرد رنگز کیسے بنتے ہیں۔ سامعین، ایک ایگزو پلانٹ کے ماحول کے تفصیلی تجزیے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ریسرچرز ہیبیٹیبل زون میں واقع سیاروں میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پانی ہو سکتا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ کا استعمال کر کے ہم ان سیاروں کی کیمیائی ساخت سیکھ سکتے ہیں۔ ماحولیات کے سائنسدان ماچیو کاکو کا کہنا ہے کہ ایلین سیولائزیشن کا سامنا کرنے کے امکانات کافی مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپ ہمیں کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کی پیدائش کے بارے میں مزید بتا سکے گی۔ یہ ٹیلیسکوپ سائنس کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ یہ کائنات بہت سے راز پوشیدہ رکھتی ہے، لیکن جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ان رازوں سے پردہ اٹھانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی اگلی قسط میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا میکانزم کیا ہے، یہ اس کے اور کون کون سے انسٹرومنٹس ہیں۔ اس میں تو میں نے آپ کو بہت ہی اوپر سے مین چیزیں بتائی ہیں اس کے بارے میں، اور یہ کتنی دیر میں یہ اپنے L2 جو لاراجی 2 پوائنٹ ہے، یہ کتنی دیر میں وہاں تک پہنچے گا اور یہ مکمل آپریشن ہونے میں کتنا ٹائم لے گا۔
تو اس سب کے بارے میں میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، میں اس میں آپ سب کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن فراہم کروں گا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میں علی رضا آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔